نے فرمایا اسی جگہ سرکار کھڑے ابو الحمزہ فرماتے ہیں میں بہت شرمندہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہے اللہ کے رسول میں بھول گیا تھا۔ حضور نے ابو الحمزہ کو ڈانٹا نہیں، نہ برا بھلا کہا، بلکہ فرمایا ابو الحمزہ 3 دن سے میں اسی جگہ تمہارا کھڑا انتظار کر رہا ہوں کیونکہ میں تم سے وعدہ کر چکا تھا۔ جی بے شک اسی جگہ رہے 3 دن سے کھڑے رہے۔ یہ سرکار نے فرمایا وعدہ پورا کرو، مومن کا کام ہے جو کسی سے وعدہ کرے وہ پورا کرے۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے کوئی لڑائی جھگڑا چلی تو اسے کہیں جب تو مار ہم پیچھے سے ہی تھے او کا پٹھے دیں وہ ادھمرا ہوئے جو اپنا کہیں ہو جائے بھی نہ کرے۔ دھوکہ مت دو کسی کو۔ ایسے کسی کی شادی بیاہ ہے کسی سے وعدہ کر لو کہ ٹھیک ہے تاریخ لو ہم تمہاری مدد کریں گے اور اس کے بعد تم پیچھے ہو جاؤ تو یہ دھوکہ ہے۔ دھوکہ دینے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ جی بے شک والبخیل، اور بخیل بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے اللہ مال دے تو اپنے مال کو اللہ کے نام پر خرچ کیا کرو۔ بے شک سب سے پہلے اپنے ماں باپ پر خرچ کرو، اپنی اولادوں پہ خرچ کرو۔ حدیث پاک میں ہے جو اپنے بچوں پر جتنا کشادہ دلی سے خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ ویسے ہی اپنی رحمت کا دروازہ اس کے لیے کھول دے گا۔ کیا بات اپنے بچوں کو اچھا کپڑا پہناؤ، اچھا کھانا کھلاؤ، اچھی تعلیم دو، خرچ کرو۔ اللہ دولت دے تو اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکالو۔ آج ہمارے مدرسے کمزور ہیں۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا جو کسی طالب علم کو ایک قلم خرید کے دے دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم مدارس سے پیچھے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں مولانا مسعود احمد برکاتی مبارک پوری، امریکہ میں وہ پہلے پڑھاتے تھے 10 سال میں۔ جس مدرسے میں پڑھاتے تھے تو اس مدرسے کی نالی گندی ہو گئی، بھر گئی، تو نگر پالکا کے درخواست دی ادھکاری کو کہ ہمارے مدرسے کی نالی بھر گئی ہے، صفائی کروا دیجیے۔ ادھکاری نے فائل رکھ دی۔ مولانا صاحب سوچیں کہ 2-4 دن میں آئی ہیں، لیکن جب صبح اٹھے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تو دیکھا نالی صاف تھی، تو تعجب ہوا کہ ارے کل ہی درخواست دیا اور رات نہیں گزری کہ نالی صاف ہو گئی۔ تو گئے نگر پالکا شکریہ پیش کرنے کے لیے، تو وہاں گئے کہنے لگے دیکھیے خطیب الہند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شاعر ہندوستان عمر حشمتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء اکرام، فیضان غوث اعظم میرے خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر رسول پر جلوہ گر شاعر ہندوستان حضرت حافظ و قاری عمر حشمتی صاحب قبلہ آپ کی نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ تو حضرت گئے نگر پالکا ادھکاری کا شکریہ پیش کرنے کے لیے۔ وہاں گئے، کہا صاحب کل ہی درخواست دیا اور رات ہی میں نالی صاف ہو گئی، ہم لوگ سمجھتے تھے ہفتہ کہاں لگے گا۔ تب ادھکاری نے کہا امریکہ جیسی سرزمین پہ کیسے کیسے لوگ ہیں۔ ادھکاری نے کہا کہ آپ نے درخواست دیا تو میں نے سوچا میں اس کو آگے بڑھاؤں گا، پھر وہاں سے آگے بڑھے گی تو 2-4 دن کارروائی میں لگ جائیں گے، اور مدرسے کا معاملہ تھا تو اس لیے رات میں خود ہی میں نے جا کے اپنے ہاتھ سے صاف کر دیا۔ غور کرو کہ امریکہ جیسی سرزمین پر کیسے کیسے اسلام کے ماننے والے لوگ۔ کہا میں ہی رات میں جا کے صاف کر دیا، اگر میں اصول کے مطابق کرواتا تو ہفتہ کھان لگ جاتا، اور وہ رسول اللہ کا گھر ہے، اس کی خدمت کرنا ہم سب کا فریضہ ہے۔ آج مسجد میں جائیے تو کہیں امام صاحب بھی لوٹا یہاں کاہے پر ہے، امام صاحب یہاں جھاڑو نہیں لا گئے، ارے کتنے بد نصیب ہو گئے۔ مسجد میں جا کے امام سے کہتے ہیں کہ یہاں جھاڑو نہیں لگی، یہاں جالا لگا ہوا ہے، لوٹا یہاں پڑا ہے، تم امام سے کہتے ہو مسلمان ہو کے آپ خود اٹھا سکتے ہو، جھاڑو خود لگاؤ۔
لوٹا خود اٹھا کے رکھ دو، مسجد کا جالا خود صاف کرو، رسول اللہ کا گھر ہے، تم اللہ کے گھر کی جتنی عزت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اتنی عزت عطا فرمائے گا۔ واہ واہ ایک امریکہ جیسے سرزمین پہ مدرسے کی اتنی اہمیت، اور آج ہم ہیں کہ اپنے امام کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ امام کو رکھا جاتا ہے جھاڑو دینے کے لیے نہیں، ہاں امام لگا دے اپنی مرضی سے تو اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے۔ کیا بات، ہم کہہ نہیں سکتے اس سے، مسجد کا صدر بھی نہیں کہہ سکتا، اگر کہتا ہے تو گنہگار ہوگا۔ وہ بھی جتنا حق امام کو پہنچتا ہے اتنا حق مسجد کے صدر و متولی کو پہنچتا ہے کہ مسجد کا کام کرے۔ حدیث پاک میں ہے عن ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو قتادہ سے روایت فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد، جب تم ایسے آدمی کو دیکھو جو مسجد میں آنا جانا رکھے، فاشهدوا له بالایمان، تو اس کے ایمان کے تم گواہ بن جاؤ۔ خود آنا جانا رکھو، مسجدوں کی طرف توجہ دو، تو اے لوگوں اللہ دے تو اللہ کے نام پر خرچ کرو، یتیموں کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرو، کوئی بیمار ہو تو اس کا سہارا بن جاؤ۔ کیا بات، ہندو مسلم بھی نہ دیکھو، بلکہ پڑوسی اگر ہمارا بیمار ہے تو ہم اس کا علاج کرا دیں، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان، بھوکا ہو تو ہم اس کو کھانا کھلا دیں۔ رحم کرو اللہ کے بندوں پہ۔ حضور فرماتے لا یرحم اللہ، اللہ رحم نہیں فرمائے گا۔ پوچھا گیا کس پر؟ تو حضور نے فرمایا من لا یرحم الناس، جو انسانوں پہ رحم نہیں کرے گا اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا۔ جی بس، انسان میں ہندو مسلم سب آ گئے، سکھ آ گئے، سب آ گئے انسانیت میں، انسانیت کے ناطے سب کی مدد کرو۔ لیکن آج بخیلی ہم میں کوٹ کوٹ کے بھر گئی، ہم اپنے مال کا 40واں حصہ بھی نہیں نکال پاتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک آدمی کمائے کے روپیہ بٹورے اور کے بعد جب زیادہ ہوئے گا گواہ بنیا دکان پر کہے سی کا رکھ لو ہم کا نمبر ہی دے دو، تو 100 کے نوٹ پکڑائے دیا۔ جب 100 کے نوٹ پائے تو بہت مکرمہ کی 100 کے نوٹ پائے گا۔ پہلے زمانے میں 100 بہت روپیہ مانا جاتا تھا، تو لاواؤ کا کپڑا باندھ کے رکھ دیا، رات بھر خوشی مارے سووا نے کہ ہمارے گھر نمبری نوٹ دھرا ہے۔ صبح اٹھا تو بکسوا کھول کے اوپر نکال کے دیکھ داغ کے تکے بند کر کے چلا کا کام کرے۔ شام کے جب لوٹا تو پھر بغیر ہاتھ پاؤں دھوئے بکسب جٹا، پھر بکسا کھولے، پھر اوپر نکال کے دیکھ لیا۔ صبح دیکھے شام دیکھے ہی میر دیکھے لاگت ہے بکسم کو نے مزار بند کی۔ اللہ مرضی کی جمعک دن آوا تو جمعک دن کام کرے چلا گیا۔ کچھ بد نصیب ایسے ہیں کہ جمعے کا بھی اہتمام نہیں کرتے۔ اچھا ہی بتاؤ، آج لڑکی بٹیا کے پیدائش کے دن آوت ہے تو بڑے شان سے کہا تھے آج ہمارے یہاں برتھ ڈے ہے۔ بتاؤ، اپنی بٹیا کا برتھ ڈے مناؤ، اپنے لڑکے کا برتھ ڈے مناؤ، اور جس کی اولاد ہو اس کا برتھ ڈے نہیں مناتے۔ ہم سب کے باپ ہیں آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن کیا ہے؟ جمعہ کا دن۔ اللہ نے جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس دن تو برتھ ڈے منانے کا ہم کو زیادہ حق ہے، لیکن برتھ ڈے مطلب کیک تھوڑو کاٹے گئے۔ برتھ ڈے منانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دن نماز پڑھ کے خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس مبارک دن میں تو نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو دنیا میں پیدا فرمایا۔ جمعہ کو حضور نے فرمایا سید الایام، دنوں کا سردار ہے۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کی اذان ہو فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کے لیے بڑھو، وذروا البیع، اور کاروبار اپنا بند کر دو۔ لیکن جمعہ کے دن نہیں۔ حضور نے تو ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ جو میری امت میں غریب لوگ ہیں جب وہ نماز جمعہ پڑھتے ہیں تو نماز جمعہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ غریبوں کا حج نماز جمعہ میں۔ لیکن آج جمعہ پڑھیں جائیبو کری ہیں تو یہ میرے کپڑا پہن کے جائیں ہے کہ اللہ ہے رہے۔
वही दिन पैंट और शर्ट पहन के जाते हैं, और पैंट और शर्ट पहन के जाई हैं, और के बाद जब नमाज पढ़ी है रुकू में जाई हैं तो शर्ट कमर पर आए जो पैंट कसक के नीचे दुकान पर चली, और के बाद जब सजदम जाई हैं तो आधा सामान खुला था। बताओ तुम्हारी नमाज गई और पीछे जो देखा थे उसके का हाल है। अरे जुम्मक दिन तो कम से कम ऐसा लिबास पहनो कि तुम्हारी नमाज तो हो जाए। नमाज में सतरे औरत का छुपाना जरूरी है। सतरे औरत कहते हैं मर्द का नाभ से लेके घुटना तक, घुटना भी शामिल, ये नहीं खुलना चाहिए। अगर खुला और चौथाई हिस्सा से ज्यादा खुल गया तो नमाज चली गई। अल्लाह रहम करे। तो जुम्मक दिन काम करे, चला गया जी के घर में सौ के नोटवा रहा है, और के घर मस्जिद के दारन रहा है। मौली साहब जुम्मा में तकरीर करे लागे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5, जो नहीं देगा वो माल घर में 100 के नोटवा रखा रहा है। वो औरतिया सुने तो कहीं हाथ है जो नदी का सांप काटी, हमरे घर में 100 के नोट धरा ढाई हमू न देवे तो हमू का काटी, मगर बक्सा खोली 100 निकालीस और लेके जे मस्जिद में कह लो मौलवी 2.5 रुपया काट लिया, मौलवी भी चलो 2.5 रुपया काट लिए, 97.5 दी लेके वही कपड़ा में बांध के रख दिए। अब वो कहे आदमी जब शाम के लौटा निरहा तरसा तो बक्सा टूटा, बक्सा खोली तो कपड़वा उठे, सुखा खोली तो खंड से ठंडी नीचे गिरी, रुपया भी तरह पर। तो कहीं ये फुटफुर कहाँ से आया? जब गिरी तो देखी 97.5। तो औरतिया बोले कसके रे 100 के नोट का फुटफुर कहाँ से आएगा रे? तो कहे मेरे मौलवी जुम्मन तकरीर करता रहा है कि 40 में 1, 100 में 2.5 ज़कात जरूरी है। जो न दी वो माल अजदहा सांप बन के काटी तो 2.5 रुपया ज़कात देनी है। इस कम वक्त कहीं कि जिंदगी में पहली दफा 100 का नोट पावर रहा वहां तो राय डाले जले गए मौलवी से। तो कहीं सल्लल्लाहु नाम पर देखे लगे मांगे जी, लेकिन मांगला ने 2.5 रुपये खातिर घर छोड़ दे। तो कहीं रहा चाहे न रहा, लेकिन हम मांगे नहीं जी, ले आओ रे नहीं भाई 2.5 रुपया खातिर हम अपन जान गंवाएंगे। तो भाई मर जाओ, लेकिन हम मांगे नहीं। तो भाई मरे जाई तो कहीं मर जाओ। घर से बाहर निकला गिरा धड़ाम से और सांस रोक ली, हाथ पैर सब ढील कर दिए। अब लोग दौड़े, जब उसको उठावे तो पैर उठावे तो उठे, छोड़े वह भद्द से गिर जाए, हाथ उठावे तो उठे, छोड़े वह भद्द से गिर जाए। लोग जाने सही बात मरी गया हो, बहुत मक्कार रहा, सांस रोके पड़ा। तो अब लोग तैयारी करे लागे दफनावे के, नहावे लागे, नहाए भी ली। उसके बाद कफन पहने, तनको ने डरान के दबाए दे कि न दबाइए। कफन पहने उसके बाद जनाजा लेके, अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब ही मर गए। जहाँ दबाइए कब्र में तो मर गए। औरतिया जाना तरह के मक्कारी, मियाँ बीवी के मामले एक दूसरे सब मालूम। मर्द बीवी की मक्कारी जाने, बीवी मर्द के मक्कारी जाने। मेहरुओ तो बहुत मक्कारी करत है। आई है ससुराल बहुत आँखी काट उठाए ले जाइए अस्पताल में, बोतल पर बोतल चढ़ी लेकिन उनके आँखी टंगी रही। और जहाँ लेके नैहर मैका पहुंची बटन टन